نئے عہد نامے میں سے پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط اور اس کا 6 باب چیپٹر نمبر 6 اور اس کی 10ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے 13ویں آیت تک۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس دنیا میں ماضی میں بہت ساری جنگیں ہو گزری ہیں، ابھی بھی دنیا کے کچھ ملکوں کے درمیان آپس میں جنگ لگی رہتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ ملکوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ خانہ جنگی سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اندر ہی ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ لڑائی یا جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پیس ہے، امن ہے، وہاں پر کبھی جنگ نہیں ہوئی اور لوگ امن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن روحانی عالم میں یہ دنیاوی بات ہے جو ابھی ہم نے کی ہے، جنگ کچھ جگہوں پر ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر بڑا امن ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جنگ نہیں ہے۔ لیکن روحانی عالم میں یاد رکھیے گا کہ ہر مسیحی ایماندار، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، ہر ایک مسیحی ایماندار حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ روحانی جنگ ہے۔ اب کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر۔ میں نے بہت سارے ایسے مسیحیوں سے بھی ملا جو دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر بیٹھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو دنیا کے دوسرے ملک ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں پر جتنے مسیحی ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں۔ تو جب کبھی ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں لیکن فرق قسم کے ہیں۔ تو جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم مسیحیوں کو مختلف مسائل ہیں، اسی طرح مسیحی چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں، کسی نہ کسی طور سے ان کو مشکلات کا، چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ہر ایماندار وہ حالت جنگ میں ہے، لیکن یہ جنگ دنیاوی جنگ نہیں ہے بلکہ روحانی جنگ ہے۔ خدا کا بندہ پالوس جب اس خط کو لکھتا ہے تو میں ہمیشہ بار بار دہرائی کرواتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو کہ اس پورے سال میں ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ ہمیں نئی زندگی نہ تو اعمال کے سبب سے مل سکتی ہے، نہ اپنی کوئی محنت اور مشقت کے سبب سے مل سکتی ہے، بلکہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے تو صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے بھی ایک پیغام ہے جس نے ابھی تک نئی زندگی نہیں پائی، کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ہمیں نئی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور اگر ابھی تک کسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی امید نہیں ہے تو مسیح خداوند کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہیں کہ اس پر ایمان لا کر نئی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔
اور پھر ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ جب ہم نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، نئی پیدائش ہماری ہو جاتی ہے اور نئے ایماندار مل کر ایک نیا معاشرہ بنتے ہیں جس میں تمام قومیں شامل ہیں، جس میں تمام قبیلے شامل ہو سکتے ہیں، تمام اہل زبان شامل ہو سکتے ہیں، اور آسمان پر جا کر ہم ایسا ہی منظر دیکھیں گے کہ جہاں پر ہر قوم سے، ہر رنگ و نسل سے، ہر زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ آسمان کی بادشاہی میں ہوں گے۔ اور پھر ہم نے اس خط میں یہ سیکھا ہے کہ چونکہ ہم مسیح کے کلیسیا ہیں، خدا کا خاندان ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کوئی بھی اس کا رنگ ہو، کوئی بھی اس کی زبان ہو، یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم ایک خاندان بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم نیا معاشرہ بنتے ہیں تو پھر پرانے اصول نہیں بلکہ نئے اصول ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، رشتے ہیں، وہ بھی نئے بن جاتے ہیں۔ اب خدا کا بندہ پالوس خط کے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور خدا کے بندہ پالوس رسول کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اگر وہ بات کرتا ہے کسی موضوع پر، کسی سوال کا جواب دیتا ہے، کسی مسئلے کا حل بتاتا ہے، تو وہ بات کو بیچ میں نہیں چھوڑتا، بلکہ جس خوبصورتی سے وہ آغاز کرتا ہے اسی خوبصورتی کے ساتھ اختتام بھی کرتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ بات شروع کرتے ہیں، وہ پھر سمجھ نہیں ہوتی گل کتوں شروع ہوئی تھی، کدھر چلی گئی تھی، ختم کتنے ہوئی، وہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ لیکن اچھا جو گفتگو کرنے والا ہے، کمیونیکیٹر ہے، اور پولس رسول تو ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ وہ جہاں سے، جس انداز سے، جس خوبصورتی کے ساتھ شروع کرتا ہے اسی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کو کلوز بھی کرتا ہے۔ اور ہم جو پریچرز ہیں، ہمارے جو منادی کرنے والے ہیں، ہمارے استاد بھی ایک بات بتاتے ہیں کہ ایک اچھا سرمن، ایک اچھا پیغام وہی ہے کہ جس طور سے آپ نے اس کا آغاز کیا، اس کو اختتام بھی آپ اسی نقطے پر لا کر کریں۔ یہ نہیں کہ آغاز آپ نے کسی بات سے شروع کیا ہے، شروع میں مضمون کوئی اور تھا، اینڈ پر مضمون کوئی، وہ پتہ نہیں چلتا کہ گل شروع کتوں ہوئی تھی، مکی کتنے، تو وہ کبھی بھی سننے والوں کو ان کے پلے کو بات نہیں پڑتی کہ کیا بات ہے اور کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی۔ یہ ایک آرٹ ہے کہ خوبصورت ہے کہ جہاں سے، جس طرح سے ہم خوبصورتی سے بات کا آغاز کرتے ہیں اسی طرح ہم نے خوبصورتی سے اس بات کو، اس موضوع کو کلوز بھی کرنا ہے۔ اور اب خدا کا بندہ پالوس اپنے اس خط کی کلوزنگ کی طرف، اس کے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ تفصیل سے عملی زندگی پر زور دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے چوتھے باب میں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، اگر ہماری خفگی ہو جاتی ہے تو وہ لمبی نہیں چلنی چاہیے۔ وہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کرنا جو ناجائز ہے، چوری نہیں کرنی، پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، شور و غل، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، بدخواہی، یعنی اس طرح سے جب وہ برے کاموں سے منع کرتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف منع نہیں کرتا بلکہ کرنے کے لیے بھی کچھ کام بتاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ناپاکی سے، بت پرستی سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے، اور ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں شراب میں متوالے نہیں بننا بلکہ خدا کے روح سے معمور ہونا ہے۔ ہمیں آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گانے اور شکر کرنا ہے خدا کا۔ اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے جو خاندانی تعلقات ہیں ان کو کیسے بہتر بنانا ہے، کہ بیویاں تابع داری کریں، شوہر محبت کریں، بچے فرما برداری کریں، ماں باپ اچھے طور سے بچوں کی تربیت کریں، ان کو نصیحت کریں، اور پھر جو نوکر ہیں وہ اپنے مالکوں کی جی جان سے خدمت کریں، مالک اپنے نوکروں سے اچھا برتاؤ کریں۔ اور جب وہ ان ساری باتوں کو، جو عملی پریکٹیکل باتیں ہیں، کر کے، تو اب وہ کلوزنگ کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے غرض، یہ ساری باتیں ان کی اپنی ایک جگہ ہے، مقام ہے، یہ ہماری عملی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور نتیجتاً وہ کہتا ہے کہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔
ہم خداوند میں جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ اب اس کی گروتھ بھی ہوگی، اب وڈا بھی ہوئے گا۔ سانو انتظار ہوتا ہے کہ بولے گا کدوں پاپا کہے گا، ماما کہے گا، ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، ہم اس کے چلنے کا انتظار کرتے ہیں، ہم اس کے دوڑنے کا انتظار کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے۔ تو روحانی لحاظ سے بھی روحانی طور پر ہمیں مضبوط ہونا اور روحانی گروتھ کرنا ہے، تاکہ ہم روحانی طور پر چلنا بھی سیکھیں، روحانی طور پر بڑھنا بھی سیکھیں، روحانی طور پر دوڑنا بھی سیکھیں، اور روحانی طور پر ہمیں بولنا بھی آ جائے، خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر یہ توقع کرتا ہے کہ اب کلیسیا کیا ہو، مضبوط ہو جائے، خدا کے لوگ مضبوط ہو جائیں مسیح میں بھی اور اس کی قدرت کے زور میں بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم روحانی جنگ کی حالت میں ہیں، ایک جنگ ہے جس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ نہ تو ہماری کسی ملک کے ساتھ ہے، نہ کسی انسان کے ساتھ ہے، نہ ہماری کسی دشمن کے ساتھ ہے، بلکہ یہ جنگ ابلیس اور اس کی فوجوں اور قوتوں کے خلاف ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر ایک شخص سینٹر میں کھڑا ہو اور چاروں طرف اس کے دشمن مختلف طرح کے جنگی ہتھیار لے کر کھڑے ہوں اور سب کا ٹارگٹ وہ ہو، اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ ادھر سے بچے گا تو دوسری طرف سے آنے والا تیر لگ سکتا ہے، کیوں؟ دشمن چاروں طرف سے اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں اس کو پروٹیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو محافظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس روحانی جنگ میں ابلیس ہمارے خلاف چالیں چلتا ہے، ابلیس نے ہمارے خلاف منصوبے بنا رکھے ہیں۔ ہر ایماندار کی زندگی کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے، اور خدا کے منصوبے پورے بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ابلیس بھی ہمارے خلاف منصوبے بناتا ہے، ہماری روحانی زندگی کے خلاف وہ بھی بڑیاں چالاں چلتا ہے۔ آدم اور حوا خدا کی حضوری میں ہر وقت باغ عدن میں رہتے تھے، اور وہ خدا کا منصوبہ تھا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح میری حضوری میں رہیں اور یہ میری فرما برداری میں زندگی گزاریں، لیکن ایک منصوبہ ابلیس نے بنا لیا، انہوں نے کہا میں بھی انہوں نے ٹکڑوا کے چھڑنا ہے۔ یہ چال اس نے چلی، اس نے منصوبہ بنایا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس نے جو تیر چلایا آدم اور حوا کے خلاف، وہ جا کر سیدھا ٹھیک ٹکانے پہ لگا۔ اس کا یہی مقصد تھا کہ ان کو خدا کی حضوری سے میں نکالوں، ان سے نافرمانی کرواؤں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرق ایمانداروں کے لیے فرق منصوبے ہیں اس کے، سارے نے ایکو جہا بھی منصوبہ نہیں، سارے نو ایکو چال سے نہیں چلتا، سب کے لیے ایک جیسی چال نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اسی طرح کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس کے خلاف ابلیس اسی طرح کی چال چلتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں کتاب مقدس بائبل میں، دیکھتے ہیں یوسف کے خلاف ابلیس نے ایک منصوبہ بنایا کہ میں اس جوان کو جو فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے اور خدا اس کے ساتھ اور یہ خدا کے ساتھ ہے، میں اس کو گناہ میں گراؤں گا۔ اسے منصوبہ بنایا، چال چلی، لیکن یوسف مضبوط تھا، کردار کا مضبوط تھا، وہاں پر ابلیس کی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ہم بہت سارے ایسے مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لوگ اس گناہ میں گر گئے، اور خدا کے دل کا پسندیدہ شخص مرد خدا داؤد، وہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے بھی خلاف ابلیس نے ایسی ہی چال چلی اور ابلیس اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن سب کے لیے وہ ایک طرح کی چال نہیں چلتا۔ اس نے دیکھا اچھا یہودا اسکریوتی کا انٹرسٹ چوری میں ہے، پیسے کے لالچ، پیسے سے اس کو بڑا پیار ہے، اس کے خلاف اس طرح کی چال چلی۔ اب جو لوگ ہدیہ دیتے تھے خداوند یسوع مسیح اور اس کی ساری ٹیم کو، خزانچی وہ تھا یہودا اسکریوتی، وہ کٹ کے اپنی جیب چھپا لینا سی۔ کیوں؟ ابلیس
اس کے خلاف ایک اور طرح کی چال چلتا ہے. بے شمار مثالیں بائبل مقدس میں سے دی جا سکتی ہیں کہ ہر ایک کے لیے ابلیس الگ الگ چال چلتا ہے، اور وہ ہمارا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے پتا ہے کہ اچھا ایس پاس انہیں نہیں مار کھانی، وہ دوجے پاسے سن لا دیتا ہے. کبھی کبھی ہم روحانی طور پر اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں دعا میں، کلام پڑھنے میں، عبادت میں، روزوں میں، سجدے میں، ہدیہ جات دینے میں، ابلیس ویندا اچھا کسے پاسوں قابو نہیں آڑے انہاں چ روحانی غرور بھر دیو، وہ ہمیں غرور میں ڈال دیتا ہے. دیکھا میں سارے نالوں زیادہ روحانی ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ غرور آ گیا، اور جب غرور آ گیا تو سمجھے ابلیس کا تیر لگ گیا. مختلف چالیں. خدا کا بندہ پالوس کلیسیا کو آگاہ کرتا ہے 11ویں آیت میں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. نوجوانوں کے لیے اس کے فرق منصوبے ہو سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے فرق منصوبے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے وہ فرق منصوبے بنا لیتا ہے، اور وہ ہمارے خلاف چالیں چلتا رہتا ہے. ہمیں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں ان روحانی ہتھیاروں کو لینا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے تاکہ ابلیس کے خلاف ہم دفاع کر سکیں. ابلیس کے جو وار ہیں وہ ہم پر کامیاب نہ ہو، ابلیس کی جو چالیں ہیں ہمارے خلاف وہ کامیاب نہ ہونے پائیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابلیس کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام کرنا ہے. ہماری زندگی کے خلاف وہ بڑے منصوبے بناتا ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا. اور یہ ایک دن کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر ایک اس نے ہم پر کوئی ہمارے روحانی زندگی کے خلاف ابلیس نے کچھ چال چلی ہے، ہم نے ایک دفعہ ابلیس کو شکست دیا تو وہ باز آ جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ جان نہیں چھوڑتا. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں بہت ساری کلیسیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عبادت میں لوگوں میں بدرو آ جاتی ہے، یا کئی دفعہ کئی خاندانوں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ صرف جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں یا یہ جو بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں ایسی جگہوں پر ابلیس بڑا کام کرتا ہے، ابلیس ویران جگہ پر بڑا کام کرتا ہے، ابلیس درختوں پر بیٹھا ہوتا ہے. اس طرح کی عجیب عجیب مفروضے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا وہ شہروں میں بھی کام کرتا ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کام کرتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی کام کرتا ہے، خدمت میں موجود ہوتے ہوئے لوگوں میں بھی کام کر جاتا ہے. طریقہ واردات اس کا فرق ہوتا ہے. ہمیں بہت ہوشیار ہونا ہے. ہمیں ہمیشہ ابلیس کے منصوبوں کے خلاف اس کی چالوں کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات، روحانی ہتھیار کیوں ضروری ہیں؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، اور لکھا ہے کہ سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. ہمیں قائم رہنے کے لیے خدا نے اپنے میں شامل کیا ہے تاکہ جب ہم مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس میں قائم بھی رہیں. اور ضروری ہے کہ جب برے وقت آ جائیں، مشکل وقت آ جائیں، تب بھی ہم اپنے ایمان میں قائم اور مضبوط رہیں. ہے نا؟ اگر فرض کریں مالی طور پر برے دن آ گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوری کریں یا ناجائز پیشہ اختیار کریں. اس لیے برا وقت کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ صحت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے نا؟ ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، لیکن اچانک بیماریوں نے اس کو گھیر لیا ہے، تو یہ برا، ہم کہتے ہیں کہ سخت وقت آ گیا نا، مشکل وقت آ گیا ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان میں مضبوط رہنا ہے کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے کسی اور طرف رخ نہ کر جائیں. تو برے دنوں میں بھی ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اچھے دنوں میں بھی ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور سب کام جو عملی طور پر پولس بتا چکا ہے ہمیں ان کو قائم کرنے میں بھی قائم اور مضبوط بننا ہے. سو یاد رکھیے گا
हम सब रूहानी हालत में हैं, रूहानी जंग की हालत में हैं। हम सबको इब्लीस ने टारगेट किया हुआ है और वो तो चाहता है कि हमारी रूहानी जिंदगी का, हमारी रूहानी हालत का बेड़ा गर्क करे, हमें रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाए। लेकिन हमें खुदावंद में मजबूत बनना है, खुदावंद के सब हथियारों को बांधना है, जिनको हम अगले इतवार भी सीखेंगे। ये कौन कौन से हथियार हैं, है ना। ये तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हम जंग की हालत में हैं और इब्लीस हमारे खिलाफ हथियार इस्तेमाल करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम खुदा ने जिंदगी रखी तो अगले इतवार हम इस पर सीखेंगे। सो खुदा हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।